آپ کے ممدوح غامدی صاحب کا موقف ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رمضان کے روزے مؤخر کر سکتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میری تو وہی رائے ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے. میں جب کسی کا ممدوح ہوں یعنی اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح کا ممدوح ہوں. آپ تو جب علماء کے ممدوح بنتے ہیں نا، آپ سے مراد جو اس قسم کے سوالات مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے کہ آپ اندھے بن کے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. میں اگر کسی کی کسی بات کی تعریف کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی گمراہی بھی میں اپنے کھاتے میں ڈلواؤں گا، یا وہ غلط بات کرتا ہے تو میں اس کو بھی انڈورس کروں گا. کتاب و سنت کے دلائل میں تو قطعی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ روزے مؤخر کرنے کی اجازت صرف مسافر کو ہے اور مریض کو ہے. یہ سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے. تو سورۃ البقرہ میں دو لوگوں کو مؤخر یعنی ڈیلے کرنے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، ایک مریض اور دوسرا مسافر. البتہ اسی کی ایکسٹینشن ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. تو وہ قرآن سے کوئی ٹکراتی نہیں ہے. قرآن میں جو مریض کا لفظ ہے نا، یہ جنرلائز ہے. عورت بھی ایک قسم کی اسی مرض سے گزری ہوتی ہے نا، اس کو ایک جسمانی کمزوری تو لاحق ہے، جب وہ دودھ پلا رہی ہے یا وہ حاملہ ہے تو وہ مریض کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے اسی کو ایلیبریٹ کر دیا کہ آپ وہ بھی مؤخر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کہیں کتاب و سنت میں نہیں آیا کہ اور کوئی روزے کو مؤخر کر سکتا ہے یا روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب غامدی صاحب کا یہ یعنی ایشو، تو وہ اس کی بڑے سولوشن تھے. میں سولوشن دیتا ہوں. ہم خود بھی یعنی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے. میری تو آلموسٹ 4 سال کی یونیورسٹی کی جو پریپس ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہی آئی تھی، تو جس میں یعنی ہمیں 2-2.5 مہینے کی چھٹی ہوتی تھی پیپروں کی تیاری کے لیے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم یہ کرتے تھے کہ ہم رات کو پڑھتے تھے، سحری کر کے خوب ڈٹ کے فجر پڑھ کے سو جاتے تھے، تو جا کے زہر کے وقت اٹھتے تھے. زہر کی نماز پڑھی، زہر سے عصر بھی آرام کیا، اور عصر سے مغرب کے دوران چہل قدمی کر لیے، تھوڑی بہت پڑھائی کی، اور افطار کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ کے ہم پڑھائی کرتے تھے فجر تک. اور اس میں قیام اللیل بھی کرتے تھے. البتہ اگر کوئی یعنی کسی کے پیپر والا ایشو ہے تو قیام اللیل چھوڑ سکتا ہے، صرف فرض نماز پڑھ لے تو نفلی عبادت ہے نا، یعنی تراویح چھوڑ بھی سکتا ہے. تو اس طریقے سے وہ رات کو پڑھائی کر لیں. البتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے اب جیلم شہر سے لوگ پیپروں کے لیے بعض کا پنڈی جا رہے ہوتے ہیں، بورڈ کے پیپر پنڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب پنڈی تو مسافر ہے نا، اگر وہ پیپر دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ تو تقریباً 110 کلومیٹر یہاں سے، تو مسافر تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اگر آپ اپنے شہر سے مسافر کی مقدار میں نکلتے ہیں تو آپ تو روزہ ویسے ہی وہ پیپروں کی وجہ سے نہیں، سفر کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں. اس دن کا ایک روزہ چھوڑ دیں، تو یا فکر کی طرح ہلا کر کے اپنا سینٹر دوسرے شہر میں بنوا لیں. تو یہ والا معاملہ کرنا. باقی یہ لوگوں کو مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ رمضان میں روزے چھوڑ دیں. رمضان میں باقی سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف روزے کے لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو رمضان میں اس طریقے سے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، رات کے وقت پڑھیں. السلام علیکم مادی. میرا کوشچن ہے کہ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ روزہ جو ہے اسٹوڈنٹ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ انجینئر صاحب جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ بتا دیجیے اسے. قرآن کو خود کھولیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے آنورڈ، جب روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کر رہے ہیں اس کو خود پڑھیں. صرف ترجمہ پڑھ لیں گے نا آپ کے لیے کافی ہوگا. پھر یہ مرزا صاحب کی بات سنیں، پھر ان کو پتہ چلے گا جن کے اوڑھنا بچھونا قرآن ہے کہ وہ اس میں دلیل ہے یا نہیں ہے، کہ بیمار اور مسافر کو عذر کے تحت چھوٹ دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو نہ رکھ سکے وہ باقی دنوں میں گنتی کو پورا کرے. تو یہ عذر جو ہے وہ رکھنے والا بتائے گا نا، مرزا صاحب نے تو نہیں بتانا نا. رکھنے والا اگر استطاعت نہیں رکھ رہا ہے اسٹوڈنٹ، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں پڑھائی کی وجہ سے جاگوں گا، یا میں پڑھائی کروں گا یا محنت مشقت کروں گا، کوئی مزدور ہے یا کوئی اور بندہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، میری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا میرے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ بتائے گا نا کہ بھئی کیا عذر ہے کیا نہیں ہے، اس کی کمزوری کا یا اس کی صحت کا. مرزا صاحب تو نہیں بتائیں گے نا. تو اس کے حوالے سے جو ہے روزوں کی گنتی کو پورا کرنا ہے، اور وہ باقی دنوں میں پوری ہو سکتی ہے جب آپ عذر کے تحت چھوڑتے ہیں، اس کی آپ قضا دے سکتے ہیں. اب مرزا صاحب اپنی وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ بار بار کہتے ہیں جی میں نے اپنی بیوی کو شادی کے پہلے دن دیکھا تھا، تو باقی بھی سارے ویسے ہی دیکھیں. تو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح دین جو ہے وہ دوسروں کے اوپر تو نہیں نا لاگو کریں گے. جو دین ہے وہی دین رہے گا، اور وہ اپنی تہذیب، اپنی پسند ناپسند، اپنے شوق، اپنے ذوق کو جو ہے وہ دین بنا کے دوسروں کو نہیں پیش کر سکتے ہیں. اس کے لیے قوی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر ان کو قرآن کا کھلا حکم بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. باقی چھوڑنے کا کبھی بھی ترغیب نہیں دلاتے. جس کی استطاعت نہیں ہو، جس کے پاس عذر موجود ہو، وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کرے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ، اب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ساری رات اگر پڑھائی کرنی ہے، پیدل سفر کر کے انہوں نے اسکول کالجز جانا ہے، جا کر پھر محنت کرنی ہے، انہوں نے جو ہے وہ گرمی میں بیٹھ کے ایگزام دینا ہے، یا جس طریقے سے پھر آ کے انہوں نے اسٹڈی کرنی ہے، یا جو بھی معاملہ. اسی طرح مزدور کے حوالے سے بھی ہے کہ کوئی ایسی اس کی مزدوری ہے، کوئی ایسی وہ مشقت والا کام کر رہا ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ باقی دنوں میں وہ پورا کرے گا، اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کرے گا. روزہ جو ہے وہ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے. صاحب استطاعت یعنی جو صحت کے حوالے سے استطاعت رکھتا ہوں.
اور اگر اس کو کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے تو اس کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزے کو جو ہے وہ قضا دے سکتا ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے روزے کو، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے باقی دنوں میں گنتی کو پورا کرے گا روزوں کی۔ اب اتنی کلیئر بات اگر ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں اس کے حوالے سے؟ آپ ان کے بھی دلائل سن لیجئے، میرے بھی سن لیجئے، قرآن کو خود کھول کے پڑھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ آپ کیوں جو ہے وہ ڈیپینڈ ہو رہی ہیں میرے پہ یا مرزا صاحب پہ؟ آپ خود کھولیے اور پڑھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ جی نہیں صرف اور صرف بیمار ہی کر سکتا ہے، مسافر ہی کر سکتا ہے، اس میں بیمار اور مسافر کا ذکر ہے تو آیا کیوں ہے یہ پہلے پوچھیں نا، سوال کریں ان سے جا کے لائیو سٹریم میں۔ عذر کے تحت آیا نا، تو کسی کو کیا عذر لاحق ہے، کسی کو کیا بیماری پڑی ہوئی ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے، یہ تو وہی بتائے گا نا، مرزا صاحب تو نہیں بتائیں گے نا۔ مرزا صاحب اپنے حوالے سے کہ جی وہ بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں نا، وہ آج کل کی خواتین، وہ اگر کوئی کام ان کی بہویں نہ کر سکیں نا تو وہ کہتی ہیں ساڈے زمانے چ تے انج ہوندا سی، اسی تے اے کیتا ہویا ہے، اسی تے منجیاں جڑا سر تے چک لیندے سی، تواڈے کولو ایک کپ نہیں چکیا جاندا۔ تو وہ مرزا صاحب نا وہ ٹپیکل جو ساس والا کردار ہے نا وہ دین میں ادا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں تفنن کے طور پہ بات کی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیے غور سے، قرآن پاک کو خود کھول کر، وہ مرزا صاحب کہتے ہوتے ہیں نا خود کھولو خود پڑھو، لوگوں کی 2 نمبریاں پتہ چل جائیں گی، یہ ان کا قول ہے۔ جب پردے کے حوالے سے ان پہ سوال کیا جا رہا تھا تو آپ کو بھی 2 نمبریاں لوگوں کی پتہ چل جائیں گی، قرآن کو خود کھولیں اور پڑھیں۔ یہ عذر جو ہے یہ وہ بتائے گا بندہ جس نے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، مرزا صاحب نہیں بتائیں گے اس کی صحت کا حال حوال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو رخصت دی ہے، خود کہتے ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی رخصت کو جو ہے وہ اویل کرنا چاہیے، تو وہ رخصت اگر کسی کو ہے اب وہ وہی جانتا ہے، ہم نے تو ظاہری فتویٰ دینا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا اس کی دل کی نیت کیا، ہمیں ہو کہ بھئی وہ رکھ سکتا ہے اور اس نے ایئر کنڈیشن میں بیٹھنا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرنا ہے اور جا کے بس ایگزام دے کے آ جانا ہے، کوئی اتنی اس کی ٹف سٹڈی بھی نہیں ہے۔ ایک تو وہ بندہ ہے تو وہ تو اگر طاقت رکھتا ہے تو رکھے گا۔ جنہوں نے سفر پیدل کرنا ہوتا ہے، جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے یونیورسٹیز کالجز میں جانا ہوتا ہے، جن بچیوں نے جانا ہوتا ہے اور جو نہیں جو ہے وہ چلا سکتی ہیں، اپنے روزے کو رکھ سکتی ہیں اس حال میں کہ وہ جو ہے وہ ساری رات پڑھائی کریں، صبح کے کو اٹھ کے روزہ بھی رکھیں، اور جو ہے وہ جا کر وہ بھی دیکھیں، کچھ لوگ ہیں رکھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ خود بھی کہتے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کرتا تھا، اور وہ کوئی طریقہ بھی بتاتے ہوتے اور آگے سے کہتے ہیں جی ہم صرف آپ کو وہ کہ کیا پتہ نہیں کسی جگہ کا رستہ نہیں بتاتے، جا کے چھوڑ کے بھی آتے ہیں، کرایہ بھی دیتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ نہ کرایہ دیں نہ چھوڑ کے آئیں، مہربانی کریں صرف قرآن کا آپ صحیح فہم بیان کر دیں، بس یہ معاملہ ہے۔ سنیں ان کو کیا کہتے ہیں، میری بات سنیں جو آپ کو قرآن کے نزدیک لگتی ہے، قرآن کی سنیں سب سے پہلے۔ وسیع رسول اللہ میں ہوں، نہ مرزا صاحب ہیں، قرآن ہے، قرآن کو سنیں، سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو میری بات چھوڑ دیں، مرزا صاحب کی دیکھ لیں اگر آپ کو وہ قرآن کی زیادہ قریب لگتی ہے۔ قرآن اپنے الفاظ میں بالکل واضح ہے، ایسے بلیک اینڈ وائٹ کی طرح کلیئر ہے، کوئی جھول نہیں ہے اس میں الحمدللہ۔ ہاں باجی، میں نے قرآن کو کھول کے پڑھا تھا تو اس میں آپ کی جو بات آپ بتا رہی ہیں وہ زیادہ میچ ہو رہی ہے قرآن سے۔ تھینک یو۔